بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹتی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ یارم اب بھی اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی محبت کی چھاپ چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کی دیوانگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے دن کی دوری کا بدلہ یارم نے اس انداز میں لیا کہ روح نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ یارم ابھی بھی اسے میڈیسن ہی کھلانے والے ہیں، لیکن نہ جانے یارم کے دماغ میں رات کون سی سوچ سمائی کہ وہ اس سے اختیار کی ہر دوری کو بلا کر اسے خود میں سمیٹنے لگا تھا۔ اس کا ہر انداز شدت اختیار کیے ہوا تھا۔ اس نے روح کو اپنے پرانے انداز میں ہی چھوا تھا، بنا اسے مزاحمت کا موقع دیے وہ اسے پوری طرح خود میں قید کر گیا تھا۔ اتنے مہینوں سے اس کی دوری کی وجہ سے روح بھی اسے مس کر رہی تھی، اس لیے تو اس کی باہیں پھیلاتے ہی وہ اس کی محبت کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس کے پکارتے ہی وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں آ سمٹی۔ وہ خود بھی تو اس کے پاس آنا چاہتی تھی، اسے بھی تو اس کا پرانا یارم چاہیے تھا، جو آج نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد ملا تھا اور اب اس سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ یارم مجھے نیند آ رہی ہے، روح نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بتایا۔ انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ یارم نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ ایسے موقعوں پر وہ اسے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی گھنی پلکیں گالوں پر سجدہ ریز تھی، گالوں سے سرخی چھلک رہی تھی۔ اس کے وجود کا ایک ایک حصہ یارم کی دیوانگی کی داستان سنا رہا تھا۔ بیبی تمہیں نیند بہت آتی ہے، اپنی اس نیند پر قابو کرو۔ میں اپنا سیکنڈ ہنی مون تمہاری نیند کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا۔ اس بار اگر تم مجھے وہاں سوتی ہوئی ملی نا تو بہت بری طرح سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، اور فی الحال مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ فی الحال مجھے میری بیوی کو بہت سارا پیار کرنا ہے اور اسے سیدھا بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے نا، پچھلے 3 مہینے میں وہ بگڑ گئی ہے، وہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش میں جلتی روح نے ایک بار پھر سے احتجاج کیا۔ یعنی مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے سچ میں بہت نیند آ رہی تھی۔ یعنی نے ساری رات اسے ایک پل کو بھی سونے نہیں دیا تھا اور اب نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ لیکن یارم کو تو اس وقت صرف اور صرف اپنی تشنگی مٹانی تھی، جو کل رات سے اب تک کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے پا کر بھی پیاسا تھا۔ اس کی طلب ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی اور نہ ہی شاید ختم ہونی تھی، لیکن روح کی نیند سے بڑی سرخ آنکھیں دیکھ کے اسے اس پر ترس بھی آ رہا تھا، لیکن وہ فی الحال اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ 10 بجے مجھے آفس میں ایک ضروری کام ہے، میں کام پر جاؤں گا، تو میرے واپس آنے تک تم اپنی نیند پوری کر لینا، اور ہاں، مجھ سے بچنے کے لیے کوئی اور بہانہ بنا لو۔ یہ نیند کا بہانہ اب پرانا ہو چکا ہے، اب یہ زیادہ دیر تک کام نہیں کرے گا، اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا ورنہ پھر تم شکایت کرو گی۔ تو اسے وارن کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس بار روح کچھ بھی نہیں بول پائی تھی، جانتی تھی کہ بولنا فضول ہے، اور سچ یہ بھی تھا کہ اتنے وقت کے بعد یارم کو اتنے قریب سے محسوس کر کے وہ خود بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ یارم کا جنون، اس کی دیوانگی، اس کا شدت سے بڑا لمس جو صرف اور صرف اس کے لیے تھا، وہ صرف اور صرف اسی کا تو تھا، صرف اس سے محبت کرنے والا، صرف اسی کو چاہنے والا، صرف اور صرف روح کا یارم۔ وہ کیسے اسے مایوس کرتی، کیسے اسے دور جاتی، وہ تو خود اس کی پناہوں میں آنے کے لیے مچل رہی تھی، اور یارم ابر کرم بنا اس پر برستا چلا جا رہا تھا۔ روح اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی سارا جہان فراموش کیے ہوئے تھی۔ اس وقت دل اور دماغ کی تمام ڈوریوں پر صرف اور صرف یارم کا قبضہ تھا۔ وہ تو نہ اسے اپنے علاوہ کچھ سوچنے دینا چاہتا تھا اور نہ ہی خود اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں لیے سانسوں پر اپنی حکومت چلا رہا تھا، پچھلے 3 ماہ کی بے چینی کو مٹا رہا تھا۔ پچھلے 3 مہینے جس عذاب میں اس نے کاٹے تھے، اس کے بعد وہ شاید ہی روح سے دور جاتا، اور جتنا روح نے اسے ستایا تھا اس کے لیے یہ اتنی سی سزا تو بنتی ہی تھی۔ یارم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ضد کر کے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، تو یارم نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ روح پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ اب یارم اپنی روح کو مکمل اس کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اس نے روح کو بول دیا تھا کہ وہ جو چاہتی ہے، جیسا چاہتی ہے ویسا ہی کرے گا، اسے منع نہیں کرے گا، وہ اسے منع نہیں کرے گا۔ پہلے تو روح کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے روح کو ناشتہ بنانے کی اجازت دی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسی کو
اس کو بھی بہت وقت کے بعد محسوس ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ جب تک یارم فریش ہوتا تب تک روز کے لیے ناشتہ بنانے میں مگن ہو گئی تھی۔ آٹا گوندھ کر اس نے یارم کے لیے بہت محبت سے پراٹھا بنایا اور اب وہ اس کے لیے آملیٹ تیار کر رہی تھی کہ اچانک نکھرا سا یارم کچن میں آیا تھا، اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ یارم کیا کر رہے ہیں؟ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، خراب ہو جائے گا۔ اس کی کل رات کی جسارتوں سے وہ سنبھلی ہی کہاں تھی کہ اب مزید اس کی بے باکی کو سہتی، لیکن یارم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ روح نے مڑ کر اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یارم کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ ہل ہی نہ سکی۔ یارم یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو تیار ہونے گئے تھے نا، اور صرف نہا کر آ گئے۔ جائیں جلدی سے تیار ہوں، آپ کو کام پر جانا ہے۔ پھر کل صبح کی فلائٹ سے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، پھر کام کرنے کا بالکل وقت نہیں رہے گا۔ جتنے بھی ضروری کام ہیں آپ نپٹا کر آ جائیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے گھبرا کر روح نے اسے یاد دلایا کہ وہ کسی ضروری کام کی خاطر یہاں سے جانے والا تھا، لیکن یارم پر تو اس کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے اس کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا، بس اپنے ہی کام میں مگن تھا، اور اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر روح کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ روح کا دوپٹہ اس کی کمر سے کھول کر اسے دور کر چکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر مزید کوئی گستاخی کرتا، اس کا فون بجنے لگا تھا، جسے وہ نظر انداز کرتا اپنے کام میں مگن تھا۔ روح تو اس کے بہکانے پر گھبرا گئی تھی۔ رات کی جسارتوں کو یاد کرتے کوئی بہانہ سوچنے لگی کہ یارم کا فون پھر سے بجنے لگا، اور پھر مسلسل بجتے ہوئے یارم کے کام میں خلل پیدا کر گیا۔ اس نے غصے سے فون نکالا تھا۔ روح نے سکون کا سانس لیا، جبکہ یارم کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ کیا ہوا شارف؟ کوئی مر گیا ہے جو تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے فون کان سے لگائے بولا۔ نہیں یارم، تم نے ہی تو کہا تھا کام ہوتے ہی انفارم کروں۔ شارف اس کا غصہ دیکھ کر معصومیت سے بولا۔ انفارم کرنے کے لیے کہا تھا، ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں۔ بے وقوف آدمی، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم۔ یارم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنا غصہ کیسے کنٹرول کرے۔ یارم، انفارم کرتے ہوئے ڈسٹرب تو کرنا پڑتا ہے نا، شارف نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ دماغ مت خراب کرو، فون بند کرو اور اب ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ فون رکھتے ہوئے وارن کر رہا تھا، اور شارف اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ اگر نہ سمجھتا تو آج جان سے جاتا۔ فون بند کر کے وہ کچن میں آیا تو روح غائب تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھا تھا، ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ تھی۔ خدا کا واسطہ ہے یارم، اب ناشتہ کریں اور کام پر جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس چٹ کو پڑھتے ہی یارم کا کہکا بلند ہوا۔ بیبی تم تو بہت جلدی گھبرا گئی، ابھی تو یہ شروعات ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا یارم کاظمی سے پنگا لے کر نیندیں کیسے اڑتی ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے میز پر رکھے ناشتے کو دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ کل سے اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ روح کو اپنی محبت میں رنگنے کے بعد اب اسے سکون ملا تھا۔ کل کی فلائٹ سے وہ لوگ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ روح ساری تیاری مکمل کر چکی ہے۔ ڈارلنگ، تم یہاں مجھ سے بھاگنے لگی ہو، وہاں جا کر تمہارا کیا حال ہوگا؟ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو روح کو گہری نیند سوتے پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے وارڈروب کی طرف آیا تھا اور اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے چلا گیا۔ فی الحال تو روح کو تنگ کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کل رات سے وہ اسے اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا۔ اب اگلا ڈوز وہ اسے اپنی ہنی مون ٹور پر دینا چاہتا تھا۔ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اپنا کام نمٹانے چلا گیا۔ آج چھوٹے موٹے سارے کام ختم کرنے تھے، کیونکہ اسے اگلا تمام وقت وہ صرف اور صرف روح کے نام کر دینا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اچانک اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ ان سیڑھیوں سے نیچے گر جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو کی جانب دیکھا جہاں درد کی سخت گرفت تھی۔ اس کے بازو کے سہارے وہ سیدھی ہوئی تو اب بھی اپنا سر گھومتا ہوا ہی محسوس کیا۔ اف، یہ کیا ہو گیا تھا؟ آج سے پہلے تو معصومہ نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ شارف ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے الٹا سیدھا نہیں کھانا چاہیے۔ اس
اس نے اپنا گھومتا ہوا سر تھام کر سوچا مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے خیال میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ معصومہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگی تھی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا اور نہ ہی اسے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند تھا۔ وہ بہت کم لوگوں سے بات کرتا، یہاں فلیٹ کے لوگ تو اسے خڑوس کہہ کر پکارتے تھے، اس کی پیٹھ پیچھے کافی باتیں بھی کرتے، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن اپنے کام سے کام رکھنے والوں میں سے ایک تھا، لیکن معصومہ نے شونو کے ساتھ اس کا کافی لگاؤ محسوس کیا تھا اور شاید اس وقت بھی وہ شونو کے لیے ہی تھوڑی بہت انسانیت دکھا رہا تھا، ورنہ یہاں اس کی بلا سے کوئی جیے یا مرے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، لگتا کچھ الٹا سیدھا کھا لیا، بس اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تھینک یو، تم نے میری مدد کی، معصومہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر ایک بار پھر سے گھوم گیا۔ دھرو نے بروقت اسے تھام لیا تھا، ورنہ اس بار وہ بہت برے طریقے سے گرنے والی تھی۔ آؤ میں تمہیں اندر تک چھوڑ آتا ہوں، تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں گر کر تم اپنی ہڈیاں توڑوا لو۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا کریز ہوتا ہے اتنی اونچی سینڈل پہننے کا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کا بازو تھام کر اسے اس کے فلیٹ تک چھوڑنے کے لیے اندر تک آیا۔ تھینک یو سو مچ دھرو، تم نے میری بہت مدد کی۔ اس کا بازو تھامے اسے صوفے پہ بٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ معصومہ بولی میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی معصومہ، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے تم پر، تم گرتی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور میں وہاں کھڑا تھا تو مجھے لگا تو مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً تب بھی مدد کرتا، لیکن تم اتنی جلد بازی میں ہر کام کیوں کرتی ہو، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ واٹر کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، اپنا فون دو، تمہارے شوہر کو فون کر کے تمہاری طبیعت کی خرابی کا بتا دیتا ہوں۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، وہ انجان سا شخص انجان بن کر ہی رہنا چاہتا تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے ابھی فون کر کے بتا دوں گی، تم بیٹھو نا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، آج تم پہلی بار میرے گھر آئے ہو، معصومہ نے مہمان نوازی کی خاطر کہا تھا۔ اپنی حالت دیکھو، لڑکی سیدھے طریقے سے چل نہیں سکتی اور تمہیں میری خاطرداری کرنی ہے۔ خیر میں چلتا ہوں، تم اپنے شوہر کو انفارم کر دینا۔ وہ اٹھ کر جاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، میں بھی نہیں رکوں گی کیونکہ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، اگلے 20 دن کے لیے شونو میرے پاس آ رہا ہے۔ انسانوں سے نہ صحیح لیکن جانوروں سے کافی بنتی ہے تمہاری، معصومہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیوں تمہاری سہیلی کہاں ہے جو اس کا ڈاگ تم یہاں لا رہی ہو؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جا رہی ہے 20 دن کے لیے، تب تک شونو میرے ساتھ ہوگا، تم جب چاہو اس سے ملنے آ سکتے ہو، تمہارے ساتھ وہ ویسے بھی بہت اٹیچ ہے، معصومہ نے خوش دلی سے کہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اس کے گھر سے نکل گیا۔ معصومہ شونو کا بہت خیال رکھنا، میں فون کرتی رہوں گی۔ وہ شونو کو معصومہ کے حوالے کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ہدایت دینے لگی، تم بے فکر رہو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اس سے ملتے ہوئے معصومہ نے ایک بار پھر سے یقین دلایا، بس کر دو روح، کوئی اپنی اولاد کو بھی رخصت کرتے ہوئے اتنا نہیں سوچتا ہوگا جتنا تم شونو کو معصومہ کے حوالے کرنے پر سوچ رہی ہو، وہ پہلے بھی اس کا خیال رکھتی آئی ہے۔ اب چلو، تمہارا یہ جذباتی سین دیکھ کر یارم دیکھو کیسے گھور رہا ہے۔ لیلا نے اسے چٹکی کاٹتے ہوئے اس کا دھیان یارم کی جانب دلایا تھا، جو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا، اور شارف کا خیال رکھنا، سارم کی نظر ایک بار پھر سے اس پر ہے، یارم نے بتایا۔ یہ انسپیکٹر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ شارف بدمزہ ہوا تھا، کاش میں پاکستان میں ہوتا تو فروٹ کی ریڑھی لگا لیتا، کم از کم اس انسپیکٹر کی نظر سے دور تو رہتا۔ سارم کی ایک بار پھر سے اس پر نظر تھی، مطلب وہ پھر سے اسے کسی نہ کسی چکر میں پھنسا کر جیل کی ہوا کھانا چاہتا تھا۔ جیل میں وہ اس طرح اپنے ہاتھ صاف کرتا تھا، یارم کے سارے بدلے اس پر تو نکالتا تھا وہ۔ خیر تم کسی قسم کی کوئی بے وقوفی مت کرنا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ روح کو اندر چلنے کا اشارہ کرتے اسے اپنے گلے سے لگا کر ہمت دے کر بولا، معصومہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، فیملی کے بارے میں نو کمپرومائز، اس کی طبیعت خراب ہے۔ یارم نے اس کا دھیان معصومہ کی طرف لگایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں یہاں سے سیدھا اسے ہسپتال ہی لے کر جاؤں گا، شارف نے کہا، جبکہ یارم سر ہلاتا روح کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر پر نکل چکا تھا۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔